رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے ذکر کو بلند کر دیا. مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے کلمہ طیبہ میں کلمہ شہادت اور اذان اور تشہد میں اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کیا، اور یہ ذکر اس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ یہ آپس میں جدا نہیں، جبکہ دیگر انبیاء علیہم السلام کا اس طرح ذکر نہ قرآن میں بیان ہوا ہے اور نہ ہی دیگر کتب سماوی میں ہوا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزت و فضیلت عطا فرمائی ہے، اور انبیاء میں بھی بعض کے رتبے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے افضل ہیں، وہ قرآن میں ہے، واضح ہے. ویسے تو تمام رسول اللہ کے ہیں، برگزیدہ ہیں اور وہ اسی ایک منصب پہ کام کرنے کے لیے آئی ہیں، لیکن سورہ بقرہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر افضل کیا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں فرمایا گیا ہے کہ گروہ انبیاء کرام علیہم السلام میں ایک دوسرے پر فضیلت دی گئی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں، اور ان کے افضل ہونے کی متعدد وجوہات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ پہ ارشاد قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. اس موقع پر بھی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو ضروری ہوا کہ آپ کائنات کے جملہ افراد سے افضل ہیں، یعنی اور آپ سے کوئی افضل نہیں. جب آپ کو اللہ نے اپنی رحمت قرار دیا اور عالمین کے لیے رحمت قرار دیا ہے تو آپ جملہ افراد سے افضل ہیں، اور یہ ثابت ہوا کہ آپ دیگر انبیاء سے بھی افضل ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے کلام میں پاک کے اندر واضح ارشاد فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا ہے، اور میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر ہوگا.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت سے معجزات سے نوازا ہے، بہت سے معجزات سے نواز دیا، بہت آپ کے معجزات ہیں۔ سب سے زیادہ معجزات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3561 میں کہ میں نے کسی ریشم اور دیباج کو نہیں چھوا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ ملائم ہو، اور نہ میں نے کسی خوشبو یا عطر کو سونگھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم کی خوشبو اور آپ کے پسینہ سے زیادہ خوشبودار ہو۔ یعنی آپ کے ہاتھ مبارک اتنے نرم و ملائم تھے اور خوبصورت تھے، اور آپ کا جسم عطر سے ہر لمحہ خوشبو آتی تھی، اور آپ جس کے سر اقدس پہ ہاتھ پھیر دیتے یا جسم کو مس کر لیتے اور کئی کئی دنوں تک ان کے جسم سے اور سر کے بالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت مقام عطا فرمایا ہے، بہت عزت عطا فرمائی ہے، بہت شہرت عطا فرمائی ہے، اور ساری کی ساری یہ نعمتیں اس امت کے لیے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ عظیم اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے 117 خلق کا ذکر میں نے پڑھا ہے۔ ان میں سے فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے اخلاق پائے جاتے ہیں، اور دیگر انبیاء و مرسلین میں یہ کتنے اخلاق پائے جاتے ہیں، یہ ایک سوال بنتا ہے۔ تو 117 جو اخلاق اللہ کے ہیں ان میں سے 2 کے علاوہ جو ہیں سارے کے سارے اخلاق سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی وسلم کو حاصل تھے، اور دیگر مرسلین اعظام علیہ السلام ان میں اپنے اپنے مراتب پر ہیں، اپنے دور کے اندر اپنے اپنے مراتب پر ہیں، جیسا کہ ان کی عزت و شرف ان پہ نازل ہونے والی کتاب اور صحائف میں درج ہیں۔ اور فخر دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ان سب کے جامع ہیں، یعنی جو اخلاق ان کو ملے وہ بھی آپ کے پاس تھے۔ اور آپ جو ہے جیسے کہ میں نے پہلے یہ آیت کریمہ آپ کے پاس پڑھی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ تو یہ فضیلت ان اخلاق و صفات میں ہے جو ان کو حاصل ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس کی کتنی قسمیں بنائی ہیں۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کے اندر بھی سمویا ہے۔ اب وہ آپ نے اس حدیث مبارک سے بھی لیا ہے، اور آپ کی عظمت کو دیکھ کے، آپ کی شان کو دیکھ کے کہ آپ اس مخلوق میں کس طرح افضل ہے، تو اللہ نے انسان کو بنا، مخلوق کو پیدا فرمایا اور ان کی کئی قسمیں بنائی، اور ہر قسم میں نیک لوگ رکھے، پھر ان نیک لوگوں میں سے خواص کو چنا ہے، ان نیک میں سے خواص کو چنا ہے، اور وہ مومن چن لیے جو اللہ کے دوست اور مقرب بندے تھے۔ اہل ایمان سے پھر خواص کو چن لیا جو اولیاء اللہ ہیں، اور ان سے خواص کو چنا جو صاحب شریعت نبی ہیں، ان اولیاء سے جن پر شریعت کا انحصار ہے۔ اس خلاصہ سے ایک چھوٹی سی جماعت چن لی جو اولو العزم پیغمبر، جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور وہ تمام رسولوں میں جتنے بھی آپ نے رسول بنائے، اس کے بعد اپنی ساری مخلوق سے صرف ایک کو چنا ہے، یعنی پہلے انسان بنا دیے،
پھر ان میں اولیاء پیدا کیے، پھر اولیاء سے پھر انبیاء پیدا کر دیے، صاحب شریعت رسول پیدا کر دیے، پھر ان میں سے اولو العزم پیغمبر الگ کر لیے، اور ان میں سے جو سب سے افضل اور پوری مخلوق سے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور اس طرح آپ کے مقامات جو ہیں وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہیں، اور آپ کو وہ منصب عطا کیا گیا ہے جو منصب کسی اور کو نہیں ملا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں بنی نوع انسان کا سردار ہوں، انا سید الناس، کہ میں پوری جو بنی آدم کی اولاد ہے میں اس کا سردار ہوں۔ اور یہ میں فخریہ نہیں کہتا، یعنی منصب کا اظہار کرتا ہوں، باقی لوگوں پر فخر کرنا مقصد نہیں ہے، صرف بتانا میرا مطلوب ہے کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت سے مجھے سردار چنا ہے، پوری انسانیت کے لیے سردار چنا ہے، پوری انسانیت کے لیے جو ہے عالمین کے لیے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مقام عطا فرمایا۔